ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد. برادران عزیز، شہزادی کونین، خاتون دو جہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری کے ایام ہیں، اور اس مناسبت سے ہمارے بزرگ دوست حجت الاسلام والمسلمین مولانا منتظر جعفری صاحب نے جو عزا کا اہتمام کیا ہے، ظاہراً آج اس کی پہلی مجلس ہے، اور ہمارے عزیز دوست مولانا شفیق صاحب جو اس کو منعقد کرنے میں، اور آپ تمام حضرات جو اس کو کامیاب بنانے میں شریک کار ہیں، یقیناً آپ کا مرتبہ اور آپ کے اجر کا تعین
اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کائنات کی ایک ایسی عظیم ہستی کہ جس کے لیے خداوند عالم ارشاد فرمائے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، پہلے تو اپنے حبیب سے کہا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو کائنات نہ بناتا، ولولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو تم کو نہ بناتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ کتنی عظیم ہستی جس کا احصاء نہیں کیا جا سکتا۔ روایتوں میں بے پناہ مقام اور منزلت بنت رسول کی بیان کی گئی ہے۔ کوئی بیٹی اپنے مقام و منصب و کردار کو اتنا بلند کر دے کہ رسول جیسے باپ کے لیے ماں ہو جائے، یہ اس کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ کوئی عورت اپنے آپ کو اس بلندی پر لے جائے کہ علی جیسا شوہر اس کے لیے کہے کہ نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت میں اس سے اچھی مددگار مجھے نہیں مل سکتی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ علی کا یہ قول اس صبح آیا ہے کہ جس رات علی کی شادی ہوئی ہے۔ اس کی صبح اپنی بیٹی سے جب دریافت کیا کہ شوہر کیسا ملا تو کہا نعم البعل، بہترین شوہر ملا۔ اور جب شوہر سے دریافت کیا تو کہا نعم العون علی طاعت اللہ، یا فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے سورہ توبہ کی 71ویں آیت ہے۔ انشاءاللہ میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ چونکہ یہ پہلی مجلس ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں مجلسوں کا ثواب، مجلسوں کا اجر نماز جماعت کی طرح نہیں دیا جاتا ہے۔ نماز جماعت میں یہ شرط ہے جتنے افراد بڑھیں گے اتنا ثواب بڑھے گا۔ مجلس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک انسان مجلس کرنے کے لیے اگر فرش عزا پر آ جائے تو خدا کہتا ہے یہاں تعداد کی بنیاد پر ثواب نہیں دیا جاتا، خلوص کی بنیاد پر ثواب دیا جاتا ہے۔ جتنا خلوص بڑھتا جائے گا ہم اتنا ثواب دیتے چلے جائیں گے۔ اور ہمارا مقصد ثواب لینا تھوڑی ہوتا ہے۔ کون ہے جو ثواب لینے آیا ہے؟ ثواب لینے کوئی نہیں آیا۔ ابھی میں اتفاق سے پچھلے سنڈے کو رانچی میں تھا تو ایک سائنٹسٹ کے یہاں مجلس تھی، شفیق بھائی سائنٹسٹ کے یہاں مجلس تھی، اور انہوں نے آ کے کہا کہ مولانا سائنسی اعتبار سے انسان کا ذہن صرف 16 منٹ تک ریفریش رہتا ہے کسی بھی بات کو ایبزارب کرنے کے لیے، کسی بھی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور کسی بھی بات کو کمال توجہ کے ساتھ سننے کے لیے 16 سے 20 منٹ تک ایک انسان کا ذہن آمادہ رہتا ہے۔ میں نے کہا معاف کیجئے گا یہ عام حالات میں ہوتا ہوگا، لیکن جہاں عشق کی منزل آتی ہے وہاں راتیں گزر جاتی ہیں، وہ صحبتیں تمام نہیں ہوتی ہیں، اور کہیں سے کوئی تھکن کا احساس بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بعض لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ تصور ہو کہ ہاں ثواب ملے گا. کئی مرتبہ ہم اپنے گھروں سے مجلسوں کے لیے اس لیے بھی نکلتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں ملا تو کم سے کم ثواب تو ملے گا. لیکن یاد رکھیے جہاں کچھ نہیں ملتا وہاں ثواب بھی نہیں ملتا ہے. جہاں کچھ ملتا ہے ثواب بھی وہیں ملتا ہے, کیونکہ یہ مجلسیں کسب علم کا ذریعہ ہیں, یہ مجلسیں کسب معرفت کا ذریعہ ہیں, یہ مجلسیں تقوی میں اضافے کا ذریعہ ہیں, یہ مجلسیں ایمان کو جلا بخشنے کا ذریعہ ہیں, یہ مجلسیں دعوت علم بھی ہیں, دعوت عمل بھی ہیں اور دعوت فکر بھی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بی بی کی سیرت کو انشاءاللہ ہمارے بزرگ مولانا ابو القاسم صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں اور ہمارے دوست تشریف فرما ہیں اور بزرگان کل تک آتے رہیں گے, آپ ان سے سیرت سنتے رہیں گے. میرا اپنا جو مزاج ہے میں اپنے مزاج کے مطابق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. ہمارے ذہنوں میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ چلو کم سے کم ثواب ملے گا. یاد رکھیے یہ مجمع اس فرش پر ثواب کی لالچ میں نہیں آتا. ہم خدا کی فیاضی سے خوب واقف ہیں. وہ ثواب دینے کے لیے میرا جملہ مکمل ہونے دیجئے گا, وہ ثواب دینے کے لیے عمل کا منتظر نہیں ہوتا, نیتوں کو دیکھتا ہے. جتنی نیتیں پاکیزہ ہوتی ہیں اتنا ہی ثواب عطا کرتا چلا جاتا ہے. وہ اس بات کا منتظر تھوڑی ہوگا کہ فلاں صاحب گھر سے نکلیں, فرش میں آئیں, بیٹھیں تب میں ثواب دوں گا. نہیں, جیسے ہی آل انڈیا بیت الحزن کمیٹی کی طرف سے مجالس ایام فاطمیہ کا اعلان ہوا اور آپ نے پوسٹر دیکھا اور دیکھتے ہی آپ نے کہا کہ صاحب ان مجلسوں میں تو مجھے شریک ہونا ہی ہے, جیسے ہی آپ نے یہ ارادہ کیا آن لائن آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب اسی وقت ٹرانسفر ہو جاتا ہے. خدا منتظر نہیں رہتا کہ نہیں یہ جائے گا تب ثواب دیں گے. جیسے ہی آپ نے ایک ارادہ کیا کہ مجھے ان مجلسوں میں شرکت کرنی ہے, ثواب دینے والا یہ روز ازل طے ہو چکا تھا. یہ روز ازل طے ہو چکا تھا کہ جب خدا اپنے دشمن کو, توجہ فرمائیے گا, جب خدا اپنے دشمن پر فیاضی کر رہا تھا, مجھے عمر چاہیے, مجھے بہکانے کی قوت چاہیے, مجھے اولاد چاہیے, قیامت تک کی مہلت چاہیے, خدا دیے جا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ قیامت تک کی نہیں دی, وقت معلوم تک کی دی, لیکن دے رہا تھا. جناب آدم کھڑے تھے, جناب آدم نے کہا معبود اپنے دشمن کو اتنا عطا کر رہا ہے, مجھے کیا دے گا؟ کہا آدم تم مانگو. اللہ اکبر. آدم تم مانگو, تمہیں کیا چاہیے؟ کہا معبود میں مانگوں گا تو اپنی بے بذاتی سے مانگوں گا, تو عطا کرے گا تو اپنے کرم سے عطا کرے گا. تجھے جو عطا کرنا ہے عطا کر, تجھے جو دینا ہے دے. کہا اے آدم لو تمہیں بھی دیا, تمہاری اولاد کو بھی دیا, کہ جب تم یا تمہاری اولاد کسی خیر کا ارادہ کرے گی میں ارادے پر ثواب دے دوں گا. کبھی کسی شر کا ارادہ کرے گی تو جب تک اسے انجام نہ دے دے گی میں اس پر عذاب نازل نہیں کر سکتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب تک اسے انجام نہ دے لے میں عذاب نازل نہیں کر سکتا. لیکن خیر کا ارادہ کیا. حدیث یاد آ گئی مجھے, چونکہ بہرحال مجھے جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عجیب و غریب حدیث ہے. دیکھیں یہ حدیثیں لے کر اٹھنا در حقیقت ہماری لفاظیوں میں علم نہیں ہوتا, معصومین کے فرامین میں علم ہوتا ہے. اگر علم لینا ہے تو ان فرامین کو یاد رکھیں, چونکہ علم اس میں ہوتا ہے. ہم جتنی دیر بھی گفتگو کرتے ہیں ان فرامین کے سہارے گفتگو کرتے ہیں, ورنہ ہماری لفظوں میں نہ طاقتیں ہوتی ہیں نہ قوتیں ہوتی ہیں. توجہ فرما, اصل علم فرامین رسول میں ہوتا ہے, فرامین اہل بیت میں ہوتا ہے, احادیث اور اقوال معصومین میں ہوتا ہے. رسول فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عجیب و غریب بات ہے.
ایک عمل ہوتا ہے اور ایک نیت ہوتی ہے. مثلا میں نے انفاق کی نیت کی اور میں نے ایک بار انفاق کیا. بہت توجہ رکھیے گا, دو چیزیں ہیں. ایک بار میں نے انفاق کی نیت کی, میں نے سوچا کہ آج میں کم سے کم 100 روپے کے ذریعے سے کسی کی مدد کروں گا, یہ میری نیت ہے. اور ایک مرتبہ میں مجلس سے اٹھا, سامنے کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک مجھے مستحق نظر آیا, میں نے جیب سے 100 روپے نکالے اور نکال کر اس کو دے دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے عمل. ایک ارادہ تھا اور ایک ہے عمل. رسول کہتے ہیں ارادہ کہیں ثواب رکھتا ہے, ارادہ کہیں بہتر ہوتا ہے عمل سے. عجیب و غریب بات ہے, جب تک عمل انجام نہ پائے ارادے کے کیا معنی؟ جب تک عمل انجام نہ پائے ارادے کے کیا معنی؟ ارادہ تو ارادہ ہے, لیکن رسول کہتے ہیں نہیں, ارادہ زیادہ اچھا ہوتا ہے عمل سے. خیر من عمل, خیر من عمل. ویسے تو میں کوئی ادارہ نہیں چلاتا ہوں, لیکن اگر تصور کریں کہ میں چلا رہا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ صاحب میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. بہت توجہ رکھیے گا, میں اس منزل کو سر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. تو فوراً سب لوگوں نے اپنی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا. کسی نے 100, کسی نے 500, کسی نے 1000, اور اب تو نوٹ بھی 2000 کا سب سے بڑا والا ہے. تو کسی نے 2000, اور اس کا کلر ایسا ہے کہ دور سے چمکتا ہے, وہ سب کو دکھ جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے 2000 دیا. ایک صاحب کونے میں بیٹھے تھے, کہا مولانا میری طرف سے ذرا 10,000 لکھ لیجئے. سب نے مڑ کے دیکھا, کون صاحب تھے یہ؟ شفیق صاحب. جیب میں ہاتھ ڈالا انہوں نے دیکھا وہ پرس بھول کر چلے. بہت توجہ رکھیے گا, ان مثالوں پر توجہ رکھیے گا. انہوں نے دیکھا کہ پرس تو وہ اوپر ہی بھول آئے, چپ چاپ سے ہاتھ باہر نکال لیا, خاموشی سے بیٹھ گئے, سوچنے لگے کاش پرس ہوتا تو آج اس امر خیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا. سوچنے لگے کہ کاش میرے پاس ہوتا تو آج اس امر میں بڑھ چڑھ کر میں بھی حصہ لیتا. کل محشر کا میدان آیا, جتنے لوگوں نے دیا تھا سب کو معلوم تھا کس نے دیا ہے. سب اس امر کی جزا لینے کے لیے لائن میں لگے تھے. سب نے دیکھا شفیق صاحب سب سے آگے. کہا مولانا یہ کیسے ہو گیا, انہوں نے تو دیا ہی نہیں تھا, عمل تو انجام دیا ہی نہیں تھا, کچھ نہیں دیا, جیب میں ہاتھ ڈالا نکال لیا, پرس نہیں لے کر آئے تھے. کہا دیکھو انہوں نے چونکہ ارادہ کیا تھا لہذا ہم ارادوں پر جزا دیتے ہیں, اس لیے ان کو سب سے پہلے کہا معبود ٹھیک ہے تو جزا دیتا ہے, لیکن سب سے پہلے کیوں؟ توجہ فرمائیے گا, سب سے پہلے کیوں؟ سب سے پہلے تو اس کا نام ہونا چاہیے جس نے کونے سے کہا تھا کہ صاحب 10,000 ہماری طرف سے لکھ لیجئے. کہا دیکھو ان کے یہاں ارادہ تھا, باقی کے یہاں عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ ایکس رے کی مشین سے جانچ نہ لیا جائے. پہنچنے کی کوشش کریں, میں کہاں لے جا رہا ہوں. عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک مشین سے اسے گزارا نہ جائے, کیونکہ عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے, نیت میں دکھاوا نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے, عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے. کہ ہاں صاحب انہوں نے تو بہت زور سے کہا تھا, لیکن نیت میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا. اسی لیے احادیث میں ہمارے یہاں یہ جو نماز ہے نا, اس نماز کے ارکان کو پنجتن کی طرف منسوب کیا گیا ہے. کسی کو قیام کی طرف منسوب کیا گیا ہے, کسی کو رکوع کی طرف منسوب کیا گیا ہے, کسی کو سجدے کی طرف منسوب کیا گیا ہے, لیکن نیت منسوب ہے فاطمہ زہرا سے. وَالنِّيَّةُ
हुवल फातिमतु ज़हरा, अल्लाहु अकबर। इसका हुस्न ही ये है, इसका हुस्न ही ये है कि नीयत भी पर्दे में रहती है, जिससे मंसूब है वो भी पर्दे में रहती है। नीयत भी कोई नहीं देख सकता। अच्छा, रुकू में कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो पूरा किया जा सकता है। रिकात भूल जाइए तो नमाज़े एहतियात पढ़ के पूरी की जा सकती है। नीयत गड़बड़ हो जाए तो नमाज मुंह पे मार दी जाती है। इसीलिए रसूल ने फरमाया, फातिमा राजी तो खुदा राजी, फातिमा नाराज तो खुदा भी नाराज। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और इससे बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद। सवाब के लिए हम नहीं आते, हम तो इजहार इश्क के लिए आते हैं। नहीं, हम तो तजदीद आहद के लिए आते हैं। वो आहद जो हमने आले रसूल से किया हुआ है, वो आहद जो हमने आले मोहम्मद से किया हुआ है, उस आहद की वफा के लिए आते हैं। इन मजलिसों में अपनी तजदीद आहद, वफाए आहद के लिए हाजिर होते हैं, ताकि अपने आप को और मुज़य्यन कर सकें। देखिए, ज़बान पर या समाअतों में अहले बैत का होना और है, किरदार में अहले बैत का होना और है। हमसे सिर्फ समाअतों और अक़वाल में अहले बैत को तलब नहीं किया गया है, हमको किरदार में अहले बैत को तलब किया गया है। तुम मंसूब हो, मैदान महशर में आवाज दी जाएगी, ऐनल फातिमियून, फातिमा वाले लोग कहां हैं, फातिमा वाले कहां हैं। ये कौन लोग हैं फातिमा वाले? कहा, फातिमा वाले वो लोग हैं जिनके यहां सिर्फ जबानों पे फातिमा नहीं थी, अमल में फातिमा थी। ये फातिमा वाले वो लोग हैं, ये फातिमा वाले वो लोग हैं कि जो, एक जुमला मेरा पुराना है, सुन ले, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये फातिमा वाले कौन है? जो सिर्फ इजहार इश्क पे भरोसा नहीं करते, मैदान अमल में मौजूद होते हैं। इजहार इश्क पर भरोसा करना कूफियों की अलामत है। मेरा जुमला संभालिएगा, इजहार इश्क पर भरोसा करना कूफियों की अलामत है। कूफियों ने सिर्फ इजहार इश्क पर भरोसा किया था कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आप ही के हैं, हम आप वाले हैं, मौला आइए। तवज्जो फरमाइएगा, मौला आइए। मौला को खत लिखकर बुलाना बगैर अमल के कूफियों का काम है। पता नहीं मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची। मौला को बगैर आमादगी के खत लिखकर बुलाना, खत लिखकर बुलाना कूफियों का काम है। मौला आसानी से भरोसा नहीं करता। आप देखिए, जुमला आ गया तो सुनते चलिए। मौला आसानी से भरोसा नहीं करते। इमाम को अगर कंफर्म फिगर बताया जाए, उलमा मौजूद हैं, कंफर्म फिगर बताया जाए तो 40,000 सो कॉल्ड आशिकों ने खत लिखे थे कि मौला आ जाइए। सो कॉल्ड आशिकों ने खत लिखे थे कि आइए, हम मुंतजिर हैं, हम साथ देंगे, हम आपके हैं, आ जाइए। मौला गए? नहीं गए। मौला ने क्या किया? किसको भेजा? सफीर के अलावा कोई दूसरा ओहदा बताइए, आप खुद बताइए, किसको भेजा? नायब को। इमाम ने किसको भेजा? नायब को। नहीं, जुमला बदलो। इमाम ने लोगों को परखने के लिए नायब इमाम भेजा। इमाम ने लोगों का इम्तिहान लेने के लिए नायब इमाम भेजा। क्या चेक करने?
یہ چیک کرنے کہ جو نائب کا وفادار ہوتا ہے وہی امام کا وفادار ہوتا ہے. خدا کا شکر ہے میری بات پہنچی. جو نائب کا وفادار ہوتا ہے وہی امام کا وفادار ہوتا ہے. یہ یاد رکھو یہاں کل کے کل محمد ہیں. جو تیسرے حسین کا طریقہ ہے وہی آخری حسین کا بھی تذکرہ ہے, وہی آخری حسین کا بھی طریقہ ہے. تیسرے حسین نے بھی اپنے چاہنے والوں کا امتحان نائب کے ذریعے سے لیا تھا, آخری حسین بھی اپنے چاہنے والوں کا امتحان نائب کے ذریعے سے لے رہا ہے. اگر اپنے امام سے عہد و وفا کا ثبوت دینا ہے تو نائب سے وفاداری کر کے دکھاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نائب سے وفا ہوتی ہے, نائب کو چیلنج نہیں کیا جاتا ممبر پہ بیٹھ کے, وفا ہوتی ہے, وفا ہوتی ہے. 2-4 سال حوضے میں پڑھ کے نائب کو ممبر پہ چیلنج نہیں کیا جاتا, بلکہ اس کے ساتھ وفا. تم جس کی تقلید کرتے ہو اس کی بات کرو. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم یہاں پر اجتہاد کرو؟ میرا جملہ بہت پرانا ہے. یہ ممبر دین بتانے کے لیے بنایا گیا ہے, بنانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. دین بتانے کے لیے. یہاں کے دین بتاؤ, بناؤ نہیں. ہمارے پاس دین کا پورا سلیبس موجود ہے, بنا بنایا. ہم کو صرف بتانا ہے, ہمارا کام بتانا ہے. جو نائب کا وفادار ہوتا ہے وہی امام کا وفادار ہوتا ہے. کون تھے جناب مسلم؟ امام حسین کے بھائی تھے, اسی لیے بھیجا. یہی تو غلط فہمی ہے. فاطمہ کی رسول اس لیے اتنی عزت کرتے تھے کہ بیٹی تھیں, اس لیے. اس حساب سے تو یعقوب کے 11 بیٹے تھے, 12 بیٹے تھے. ایک ہی پیارا کیوں تھا؟ بیٹے ہونے کی حیثیت سے پیارا کوئی نہیں تھا. عمل. فاطمہ بیٹی ہونے کی وجہ سے پیاری تھی؟ نہیں. فاطمہ, علی شریعتی نے کتاب لکھی ہے, فاطمہ ہے, کوئی توصیف کی ہی نہیں جا سکتی. فاطمہ ہے بس. کون تھے جناب مسلم؟ بھائی. اس لیے بھیجا کہ یہ میرا بھائی ہے, بہت اچھا ہے؟ نہیں. یاد رکھنا, روایتیں جا کر پڑھیے گا. جناب مسلم فقیہ تھے, مجتہد تھے. وہ زمانہ یہ زمانہ نہیں تھا کہ جہاں پر جناب مسلم کوفے پہنچ گئے اور وہاں جانے کے بعد اپڈیٹ ہونے کے لیے امام حسین سے فوراً بات کر لی, یہ سچویشن آ گئی, اب کیا کرنا ہے. یہ زمانہ تو نہیں تھا نا. وہاں تو ایلچی بھیجا جاتا تھا, خطوط لکھے جاتے تھے, اور خطوط جب تک پہنچتے جناب مسلم کا قتل ہو جاتا. امام جب کسی کو نائب بناتا ہے نا تو مجتہد کو بناتا ہے, غیر مجتہد کو نہیں بناتا. نائب امام کا ہوتا ہی مجتہد ہے, مجتہد کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. جناب مسلم کو بھیجا, جناب مسلم نے اپنا اجتہاد دکھایا. دیکھیں تاریخ پر جب غور کرتے ہیں نا تب ہمیں حقیقتیں معلوم ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب ہم تاریخ پہ غور کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. جناب مسلم نے اپنا اجتہاد دکھایا. ہانی ابن عروہ نے کہا ابن زیاد آ رہا ہے, پردے کے پیچھے چھپ جاؤ, قتل کر دینا. جناب مسلم نے کوئی خط نہیں لکھا ہے امام حسین کو کہ ہانی ایسا مشورہ دے رہے ہیں, کرنا کیا یہ بتائیے. نہیں, امام نے ایک مجتہد بھیجا تھا. مجتہد اسے کہتے ہیں کہ جب امام موجود نہ ہو تو قرآن و حدیث کی روشنی میں شرعی مسئلے کو دریافت کر سکے, اسے کہتے ہیں مجتہد. جناب مسلم کو جیسے ہی مشورہ دیا گیا, ہانی سے کہا ہانی سنو, رسول کی حدیث کے مطابق ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو کبھی پیچھے سے حملہ نہیں کرتی, سامنے سے حملہ کرتی ہے. لہذا میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری قوم کا امتیاز نہیں ہے کہ ہم پیچھے سے حملہ کریں. ایک مجتہد کو بنایا, ایک فقیہ کو بنایا. کربلا میں کم سے کم 3 فقیہ موجود تھے, کم سے کم 3 فقیہ موجود تھے.
میں اقربا کی بات نہیں کر رہا ہوں، انصار کی بات کر رہا ہوں۔ ایک کو خود امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے فقیہ لکھا ہے، رجل فقیہ۔ مسلم ابن اوسجا اپنے آپ میں ایک فقیہ، حافظ قرآن۔ جناب حبیب ابن مظاہر حافظ قرآن۔ جناب بریر حمدانی سید القراء، جو قرآن سے عشق رکھنے والے تھے، حسین نے ان کو اپنا ساتھی بنایا تھا، قرآن سے عشق رکھنے والے۔ جناب فاطمہ اپنی وصیتوں میں فرماتی ہیں، اے علی، فاطمہ کو سب سے زیادہ تلاوت قرآن سے عشق ہے، سب سے زیادہ تلاوت قرآن سے عشق ہے۔ اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد میرے سرہانے صرف تلاوت قرآن کرنا۔ فاطمہ سے قریب ہونا ہے، فاطمہ کا قرب چاہیے نا، بنت رسول کے قریب بننا ہے، قریب جانا ہے۔ کس کے ذریعے سے جائیں گے؟ بتا دیا مجھے کس سے عشق ہے۔ ایک کنیز گھر میں کام کرتی تھی، ایسی تربیت کر دی کہ 20 سال تک صرف قرآن کے لہجے میں گفتگو کی، قرآن کے علاوہ کسی اور لہجے میں گفتگو نہیں کی، ایسی تربیت کر دی۔ یعنی اگر فاطمہ کا قرب چاہیے تو قرآن کے قریب جاؤ، فاطمہ سے قربت چاہیے تو قرآن کے قریب جاؤ۔ جتنا تم قرآن کے قریب ہوتے جاؤ گے، اہل بیت کا ترہ امتیاز یہ رہا ہے کہ باپ نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا۔ چونکہ مجھے ترجمہ کرنا ہے آیت کا، اس لیے یہ مقدمہ بنا رہا ہوں۔ باپ نے قرآن کے نزول سے پہلے قرآن پڑھا، بیٹے نے، دیکھیں یہ جملہ بھی میرا بہت پرانا ہے، بیٹے کو قرآن سے ایسا عشق تھا کہ زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن قرآن نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ بیٹے کو قرآن سے ایسا عشق تھا کہ زندگی نے قرآن ساتھ چھوڑ دیا لیکن قرآن نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہمارے معاشرے میں سب سے دیکھیں اہل بیت رسول اسلام کی وہ مشہور حدیث، اگر میں ابھی یہ سامنے میرا بچہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے میں پوچھوں کہ بیٹا رسول اسلام کی مشہور حدیث کون سی ہے تو یہ بھی بتا دے گا۔ یا میں کسی بھی بچے سے پوچھوں کہ رسول کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، سب بتا دیں گے نا۔ یہ حدیث سب کو یاد ہے نا، انی تارکن فیکم الثقلین، کیا کیا؟ پہلے کتاب اللہ، دوسرے ایک طرف تیرا معصوم، ایک طرف اکیلا قرآن، ایک طرف تیرا معصوم، ایک طرف اکیلا قرآن۔ یاد رکھنا، ساری دنیا اہل بیت کے چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھتی ہے، اہل بیت قرآن کو دیکھنا عبادت سمجھتے ہیں، اہل بیت کو وسیلہ بناتی ہے، اہل بیت قرآن کو وسیلہ بناتے ہیں۔ خطابت نہیں کر رہا ہوں، خطابت تو آتی ہی نہیں ہے، کروں گا کہاں سے؟ خطابت تو مجھے آتی نہیں ہے، یہ روایتوں کی نظر میں کہہ رہا ہوں۔ رمضان المبارک میں سر پہ قرآن رکھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ کھول کے قرآن کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بحق ھذا القرآن۔ کس نے تو تعلیم دی ہے؟ اہل بیت نے۔ معبود اس قرآن کا واسطہ، اس قرآن کا واسطہ۔ یہ قرآن جب تک ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہوگا اس وقت تک نہ اہل بیت کی سیرت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ حقیقی دین سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جب تک یہ قرآن رائج نہیں ہوگا، جب تک یہ قرآن ہم صرف مردوں کے لیے نہ پڑھیں بلکہ زندگی کے لیے پڑھیں، زندگی کے لیے پڑھیں۔ مردے کے لیے بھی جو آپ پڑھتے ہیں نا، تو مردے کی زندگی کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ جو مردے کے لیے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو مردے کی زندگی کے لیے، مردے کی زندگی کے لیے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارا سارا زور ماہ قرآنی میں اس بات پر ہوتا ہے کہ کیسے قرآن ختم کر دیں اور کتنا ختم کر دیں۔ کمپٹیشن ہوتا ہے رمضان المبارک میں۔ آپ کا کتنا پارہ ہوا؟ میں نے تو اس بار رمضان میں 2 قرآن ختم کیے،
بہت پراؤڈی طور سے ہم لوگ کہتے ہیں میں نے اس بار 2 بار قرآن ختم کیا، میرا تو تیسرا چل رہا ہے. قرآن ختم کرنا معیار نہیں ہے، قرآن کو زندگی میں شروع کرنا معیار ہے. قرآن کو اپنی عملی زندگی میں قرآن کو شروع کرنا معیار ہے. ساری دنیا کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ساری دنیا کی کتابوں سے علم حاصل کر رہے ہیں، ساری دنیا قرآن سے علم حاصل کر رہی ہے. نہیں حاصل کر رہے ہیں تو ہم اس حقیقت کو تسلیم کیجئے، اس حقیقت کو تسلیم کیجئے. اس وقت ہمارے معاشرے میں جتنا مظلوم قرآن ہے اس سے زیادہ مظلوم کوئی کتاب نہیں ہے. بوسیدہ سے کاغذ میں مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ چھپا ہوا ہے، تھوڑے سے اچھے کاغذ میں، تھوڑے سے اس سے بہتر کاغذ میں مولانا ذیشان صاحب کا، اسی طریقے سے بوسیدہ کاغذ میں مولانا مقبول احمد نوگامی صاحب کا ترجمہ چھپا ہوا. یہ 2-3 ترجمے جو ایک ساتھ، میرا نوجوان اگر کسی ترجمے کو اپنے ساتھ ٹریول کر کے لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسا چھوٹا سا قرآن چھپا ہوا نہیں ہے کہ جس کو وہ ساتھ میں اپنے ساتھ رکھ سکے، اپنے پڑھنے کے لیے رکھ سکے، اپنے مطالعے کے لیے رکھ سکے. مطالعے کے لیے قرآن نہیں ہے ہماری زندگی میں، نہیں ہے. یاد رکھو نوجوانوں، رمضان المبارک میں 10 مرتبہ قرآن الف لام میم سے یا الحمد سے والناس کی سین تک 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے صرف 30واں پارہ اگر آپ ترجمے، معانی، مفاہیم، معارف کے ساتھ پڑھ لیں تو وہ 10 بار قرآن ختم کرنے سے کہیں زیادہ اچھا. علم لو، قرآن علم لینے کی کتاب ہے. ہمارے ہاں بہت سارے مسائل کو، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، ہمارے ہاں بہت سارے مسائل صرف اس ثواب کے چکر میں ڈیمیج ہوئے ہیں. صرف اس ثواب کے چکر. ثواب ملے گا، ثواب کیا ثواب ملے گا؟ وہ ثواب ہی کیا جو ہمیں محسوس نہ ہو. نہیں، میں نے ایک جملہ آپ کے حوالے کر دیا. وہ ثواب ہی کیا؟ مجلس میں گئے تھے، کیا ملا؟ شیرمال نکال کے دکھائیے. ملا نہیں، اور کیا ملا؟ کہا ثواب ملا. کہاں ملا؟ دکھاؤ. دکھا سکتے ہیں ہم ثواب؟ نہیں دکھا سکتے نا. صاحب خدا نے دیا ہے. کس کو دیا ہے؟ مجھے دیا. کہاں دیا ہے؟ آپ دکھائیے نا ثواب. کہا صاحب دکھا تھوڑی سکتے. کمال یہ دینے والے نے دے بھی دیا، لینے والے نے لے بھی لیا، اسے معلوم ہی نہیں کہاں کیا ہے. واہ، عجیب و غریب منطق ہے. دینے والے نے دیا بھی، لینے والے نے لیا بھی، اور اسے معلوم نہیں کہ کیا ملا. جہاں معلوم ہی نہ ہو وہ ثواب نہیں ملتا. ثواب اسی معرفت کو کہتے ہیں جو فرش پہ حاصل ہوتا ہے. ثواب اسی علم کو کہتے ہیں جو اس فرش پر حاصل ہوتا ہے. ثواب اسی تقوی کے رجحان کو کہتے ہیں جو حاصل ہوتا ہے. ثواب اسی ایمان کی افزودگی کو کہتے ہیں جو حاصل ہوتا ہے. 20 سال سے ہم مجلسیں سن رہے ہیں، 20 سال سے ایام فاطمیہ میں شریک ہو رہے ہیں. 20 سال پہلے فاطمہ زہرا کا جتنا تعارف ہماری نگاہ میں تھا، جتنی معرفت تھی، اگر 20 سال بعد اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو سمجھ جائیے اگر علم میں، معرفت میں اضافہ نہیں ہوا تو ثواب نہیں ملا ہے. کوئی ثواب نہیں ملا. ثواب اسی وقت ملے گا جب 20 سال پہلے میں اس بیوی کو جتنا پہچانتا تھا، 20 سال کے بعد اس میں عجیب و غریب معرفت میں اضافہ ہوا. معرفت میں اضافہ ہوا. ہم کس دین اور کس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں. مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ کے بقول، سماجی دین اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ حقیقی دین پیچھے رہ گیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت محدود ہے میرے پاس. بہت چھوٹا سا اگزامپل. منتظر بھائی، ہم روزانہ اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھتے ہیں. آپ کا بچہ گیا بازار، شو روم سے شو کیس میں شوز لگے ہوئے تھے، بلیک کلر کا شوز لے کر آ گیا. دیکھیے، توجہ فرمائیے گا. ایک بلیک کلر کا وہ شوز لے کر آ گیا، اس کو اچھا لگا، وہ لے کر آ گیا. جیسے ہی گھر کے اندر وہ انٹری ہوا اور اس کے بعد اس نے شوز کا پیکٹ کھولا، بلیک شوز، جیسے اس نے پہننا چاہا، دیکھنا، خوش ہے، بچہ ہے، لے کر آ گیا. باپ نے دیکھا، کالا جوتا، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں معلوم نہیں مکروہ ہے؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو تجربات ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں. تمہیں معلوم نہیں مکروہ ہے؟ اس کے اوپر ایک پہاڑ ڈھا دیا. کیسا غضب کر دیا تم نے. ہم لوگ کے یہاں نہیں پہنا جاتا ہے اور یہ مکروہ ہے اور کالا جوتا لے کر چلے آئے. جس بات پر خدا کوئی عذاب نہیں دیتا اس پہ ستم ڈھا دیتے ہیں. جس بات پر خدا کوئی عذاب نہیں دیتا
اس پر بچے کے اوپر زندگی حرام کر دیتے. وہی بچہ جب بازار گیا تھا صبح کی نماز قضا کر کے گیا تھا, ایک بار بھی نہیں کہا صبح کی نماز نہیں پڑھی. یہ دین ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے. ایک بار بھی اس سے نہیں کہا کہ صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھی. ایک جو واجب تھا وہ چھوڑ دیا, جو حرام تھا کان میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہا ہے, کوئی نہیں ٹوک رہا ہے کہ صاحب حرام ہے کیا کر رہے ہو. نہیں صاحب ہم تو اسی بات پہ خوش ہیں, جیسے ہی ایام فاطمیہ آتا ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں, جیسے ہی ایام اعزا آتے ہیں ہمارے ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. اس بات پہ خوش ہیں, بہت بڑے مومن ہو کے کیوں بند کر دیتے ہو بھائی. ارے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں, ان ایام کی عزت ہے اس لیے ٹی وی بند کر دیتے ہیں. عجیب و غریب مرحلہ ہے فکر ہے. ٹی وی بند کرنے سے آپ مومن ہو جائیں گے, ٹی وی بند کرنے سے آپ مومن ہو جائیں گے, یا یوں کہوں کہ بے خبر رہنے سے آپ عزادار ہو جائیں گے. آپ کو کس نے کہا ٹی وی بند؟ کہا مولانا نیوز کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, سمجھیے آپ میری بات. نیوز کی بات وہ سب جو دیکھتے تھے بھائی صاحب, ایام فاطمیہ اور ایام اعزا سے پہلے بھی وہ حرام ہی تھا جو اب آپ نے دیکھنا بند کر دیا. اتنا شعور, یہ شعور ڈیولپ ہونا چاہیے. ان عزاداری کی ایام سے پہلے بھی وہ حرام تھا. کہا نہیں مولانا وہ بات نہیں ہے, ان کا احترام. فاطمیون یا حسینی وہ نہیں ہوتا جو سیزنل احترام کرتا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. موسمی مومن نہیں چاہیے اہل بیت کو, موسمی مومن. قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. کمال یہ ہے کہ جہاں مومن مردوں کی بات کی جا رہی ہے, شانہ بشانہ مومن عورتوں کی بات کی جا رہی ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے شانہ بشانہ نہیں ہیں. اسلام نے جو قدر عورت کی ہے, اسلام نے جو عزت عورت کی ہے, ہمیں تعجب ہوتا ہے یہ 50 سال سے 100 سال سے زیادہ 75 سال سے جو لوگ اپنے آپ کو انسان کہلانے کے لائق ہوئے ہیں, انسان کہلانے کے لائق ہوئے ہیں, وہ وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. جن کے ہاں اگر 150 سال پہلے کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو جن کے ہاں نہ عورتوں کو اپنے سرمایے کو خرچ کرنے کی اجازت تھی, نہ ووٹ دینے کی اجازت تھی, وہ آ کر وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم سے. قرآن ہم سے کہتا والمؤمنون والمؤمنات, مومن مرد مومن عورتیں. جہاں مومن مرد کھڑے ہیں وہیں مومن عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, شانہ بشانہ. خدا سے جا کے پوچھئے مولا کیا معیار ہے, کسی کی بھی برتری کا کیا معیار ہے؟ میں مرد ہوں تو میں برتر ہوں؟ قرآن جواب دے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہو, سب سے زیادہ صاحب تقوی ہو. یہ دین بی بی زہرا کی سیرت کو اگر آپ نگاہ کریں گے, سیرت آپ کسی سے سنیے گا, میرے اندر مجال ہی نہیں ہے, میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, میں اعتراف کر رہا ہوں, میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں ائمہ اطہار کی سیرت پڑھوں. اصلاً صلاحیت نہیں میرے اندر. آپ بزرگوں سے سنیے گا, اگر سیرت کا مطالعہ آپ کیجئے گا نا, جو اخلاقی اقدار, جو مورل ویلیوز بی بی کی زندگی میں نظر آتے ہیں, اگر صرف ان کو 18 سال کی زندگی, 9 سال کی زندگی شادی سے پہلے کی, 9 سال کی زندگی شادی کے بعد, 2 حصوں میں ایک تقسیم ہے یہ زندگی. 18 سال کی زندگی میں اتنے مورل ویلیوز آپ کو نظر آ جائیں گے کہ ایک انسان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے. شادی کی صبح رسول اسلام پہنچ گئے, دیکھا بوسیدہ لباس پہنے ہوئے بیٹھی ہوئی. بیٹی یہ کیا لباس عروسی, تمہیں تو بہت پسند تھا یہ لباس, شادی کا لباس تمہیں تو بہت پسند تھا, کہاں گیا یہ بوسیدہ لباس کیوں؟ کہا بابا صبح صبح سائل آ گیا, صبح صبح سائل آ گیا, میں نے پورے گھر پہ نظر دوڑائی, اس لباس کے علاوہ کوئی چیز مجھے عزیز تھی ہی نہیں, اس لباس کے علاوہ کوئی چیز مجھے عزیز ہی نہیں تھی. تو جو سب سے عزیز تھی
خدا کی خوشنودی کے لیے اسی کو دے دیا. ہم فاطمہ والے ہیں، ہم فاطمہ والے ہیں. چوتھا پارہ شروع ہوتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی یہ ہے کہ تم وہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، وہ دو. ہم کسی کو کچھ دیتے بھی ہیں نا تو وہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے ریجیکٹڈ ہو جاتا ہے، جو ہم بلکہ یوز لیس ہے، یہ دے دو، یہ یوز لیس ہے، یہ دے دو، یہ اب کام کا نہیں رہا، یہ دے دو. صدقہ بھی دیتے ہیں تو کوشش کریں گے ایسی نوٹ نکالیں جس کو 2-3 دکان والا ریجیکٹ کر چکا ہو، کیونکہ معلوم ہے یہاں نہیں چلتا وہاں سب چل جاتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو پسند ہے وہ دو، جو نہ. یہ فاطمہ کی سیرت ہے، یہ سیرت فاطمی ہے. قرآن مجید پڑھیے گا، قرآن نے عورت کے لیے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، قرآن کی آیت ہے. صاحبان ایمان کی مثال دینی ہے. یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے جب مومنوں کی مثال دی تھی تو فرعون کی بیوی کی مثال دی. عجیب بات ہے. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے منافقوں کی اور مجرموں کی اور کافروں کی مثال دی تھی تو لوط اور نوح کی بیوی کی مثال دی تھی. عجیب ہے. بدکاروں کی مثال دینی ہوئی تو نبیوں کی بیویاں، مومن کی مثال دینی ہوئی تو فرعون کی بیوی. بہت سارے اسباق ہوتے ہیں. یہ چیز مان لو، خاندان سے برتری نہیں ہوتی، عمل صالح سے برتری ہوتی ہے. خاندان سے برتری نہیں ہوتی ہے. کوئی نوح کی بیوی ہو، کوئی نوح کی بیوی ہو جائے، لوط کی بیوی، رسول کی بیوی ہو جائے، رسول کی بیوی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مثالیں ایسی دے رہا ہے. مرد عورت ہونا معیار نہیں. ایمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء. جلدی سے ترجمہ کر دوں اور 2-4 جملے مصائب کے. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی اور سرپرست ہیں، بعض، سب نہیں. آج کل ہمارے یہاں ایک گروہ بنا ہے بہت بڑا مولائی جو صرف ولایت سننا چاہتا ہے، صرف ولایت پڑھنا چاہتا ہے. اس کے لیے یہ جملہ ہے. قرآن کہتا ہے بعضهم اولیاء بعض. یہ جو مومنوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہاں مردوں کا اور ادھر خواتین کا، یہ جو مومنوں کا مجمع بیٹھا ہوا نا، قرآن کہتا ہے ان میں بعض ایک دوسرے کے ولی ہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں میں. بعض ایک دوسرے کے ولی ہیں، سرپرست. ولی کسے کہتے ہیں؟ سرپرست. معبود یہ کیا بات ہوئی کہ ہم میں سے آپس میں سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا ولی بنا دیا؟ یہ کون سی پاور ہوئی؟ کہاں بنا دیا ہے؟ یہی پاور تو ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اسی پاور کی بنیاد پر تو یہ ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یہ ولایت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کسی بھی کام کا حکم دینے کے لیے ولایت ضروری ہے، کسی بھی کام سے روکنے کے لیے ولایت ضروری ہے. تو یہ ولایت مومنوں کے پاس ہے. کہا سب کے پاس کیوں نہیں دی؟ بعض کے پاس کیوں دی؟ کہا نیکیوں کا حکم دینے کا حق ہی اس کو ہے جو خود نیکیاں کرتا ہو، برائیوں سے روکنے کا حق ہی اس کو ہے جو خود برائیوں سے رکتا ہو. جس میں خود 72 چھید ہوں وہ چلنی کو دوستا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو بعض کو یہ ولایت دی گئی ہے. 5 صفات کا تذکرہ کیا گیا. یہیں سے مصائب کے 2-4 جملے سن لیں. 5 صفات کا تذکرہ کیا گیا. مومن مرد اور مومن عورتوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ یامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، ینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں. تیسری صفت یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. چوتھی صفت ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. دیکھیے معاشرے کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. نماز قائم کرتے ہیں یعنی ان کا رابطہ خدا سے مضبوط ہے.
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ یعنی ان کا رابطہ صرف خدا سے مضبوط نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ادا کر کے لوگوں کی فقیری بھی دور کرتے ہیں، یعنی لوگوں سے بھی رابطہ ان کا مضبوط ہے۔ صرف خدا والا خدا کو نہیں چاہیے، جو لوگوں کا ہو وہ بھی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آیت اللہ فاضل لنکرانی نے کہا کہ میں نے 60 سال صرف دین پڑھا ہے، 60 سال 60 ایئرز صرف دین پڑھا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے کام آؤ، محشر میں اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا فاضل لنکرانی نے کہا تھا۔ جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کے، مسلمان اپنی کمیونٹی کا، شیعہ نہیں، لوگوں کے، فقراء کے۔ رسول کی حدیث ہے اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مذہب مت دیکھو، مذہب کوئی سا بھی ہو، تمہارا کام ہے کہ بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، بھوکا ہے تو کھانا، یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ وعود المریض، مریض کی عیادت کرو، ایمان نہیں دیکھو، مذہب نہیں دیکھو۔ رسول اگر ایمان دیکھتے رہتے تو کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کے لیے نہ جاتے، یہ عیادت کے لیے جانا اسے اسلام کی طرف کھینچ کر لے کر آنا تھا۔ ایمان دیکھ کے نہیں جاؤ، عیادت کرو، عیادت کرو، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ ہمارے یہاں کہیں پر بھی اس طرح کی اختصاص نہیں دی گئی ہے۔ لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کے کام آؤ، جتنا ہو سکتا ہے سوشل ورک کرو، اور سب سے زیادہ سوشل ورک کا حکم ہمارے یہاں تھا، سب سے کم سوشل ورک ہمارے یہاں، سب سے کم سوشل ورک۔ میں نے ایک اشرا پڑھا تھا امام زین العابدین علیہ السلام اور سوشل ورک، شاید کہیں اس کی آپ کو کچھ مجلسیں یوٹیوب پر نظر آ جائیں۔ سوشل ورک، امام محمد باقر علیہ السلام غسل دے رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کو، پشت پر نشان دیکھا، آپ کی پشت پر نشان دیکھا، امام رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میرے بابا کے اوپر کی پشت پر نشان تھا۔ کہا کربلا والا؟ کہا نہیں، کربلا سے واپس آنے کے بعد میرا بابا 35 سال کی جو زندگی اس نے گزاری ہے نا، 35 سال کی زندگی میں ہر رات اپنی پیٹھ پر کھجوروں کی بوریاں لاد کے پہلے فقراء کو تقسیم کرتا تھا، پھر کھانا کھا کے سوتا تھا۔ پہلے تقسیم کرتا تھا پھر کھانا کھا کے۔ یہ ہمارے اہل بیت کی زندگی ہے، سوشل ورک، لوگوں کے کام آنا۔ امام سے جا کے پوچھئے صرف مومنوں میں بانٹتے تھے؟ کہا نہیں، مومنوں میں نہیں، ضرورت مندوں میں بانٹتے تھے، فقراء میں تقسیم کرتے تھے۔ ہمارے یہاں مذہب دیکھ کے مدد نہیں کی جاتی ہے، نہیں، سب کی مدد کرو، سب کی مدد کرو۔ یہ جو ہمارے یہاں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، نظر کا اہتمام ہوتا ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں عمومی کھانا کھلائیں، محدود نہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اسے عمومی بنائیں۔ یہ ہمارے اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ امام حسن نے سالوں دسترخوان کھلایا ہے، صرف مومنوں کو بٹھا کے نہیں کھلایا ہے، صرف مومنوں کو بٹھا کے نہیں کھلایا ہے، سب کو بھوکوں کو آؤ۔ جو سارے دروازوں سے مایوس ہو جاتے تھے وہ اہل بیت کے دروازے پر بڑی امید کے ساتھ آتے۔ یہاں سے مایوس نہیں جا سکتے، یہاں سے کبھی مایوس نہیں جا سکتے۔ یہ سیرت ہے، یہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ 5ویں صفت، 4 صفت ہو گئی، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور 5ویں اور آخری صفت وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کمال ہے، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ دیکھیے یہ چاروں چیزیں عبادت میں ہیں۔ آپ فروع دین پڑھیں گے تو یہ چاروں چیزیں عبادات میں آئیں گی۔ توجہ فرمائیے گا، یہ چاروں چیزیں عبادات میں ہیں، نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ سب عبادات میں۔ عبادات کا تذکرہ ہو گیا، اس کے بعد کہا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ مومن مرد ہو یا عورت، مومن صرف عبادت نہیں کرتا، اطاعت بھی کرتا ہے۔ دیکھیے شاید ہمارے نوجوان بزرگ پہنچ گئے، نوجوانوں تک شاید بات نہیں پہنچ پائی۔ مومن صرف عبادت نہیں کرتا بلکہ یعنی عبادت اور ہوتی ہے، اطاعت اور ہوتی ہے۔ دیکھیے مجلسوں کی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں
اور ان مجلسوں کی نزاکتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے پاس ایک ایسی مثال ہوتی ہے کہ جس مثال کے ذریعے سے آسانی سے اس مفہوم کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ شیطان نے عبادت سے کبھی انکار نہیں کیا تھا، اطاعت کرنے سے انکار کیا تھا۔ باقاعدہ خدا سے کہہ رہا تھا تو زمین کے جس خطے میں کہے گا وہاں جا کے سجدہ کروں گا، یا اس سجدے سے روک لے، اس سجدے سے روک لے، بس جہاں کہے گا وہاں کروں گا۔ بعض لوگ عبادت کرتے ہیں، اطاعت کا ہنر نہیں جانتے، نہیں یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، باقی تو ہم سے سب کرا لو۔ تم نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ جو سمجھ میں آئے گا اسی پہ عمل کرو گے۔ سمجھنا ہے تو اصول دین میں سمجھو، فروع دین میں نہیں۔ دین ایک کمپلیٹ پیکج ہے، لینا ہے تو پورا لو، چھوڑنا ہے تو پورا چھوڑو۔ بفے سسٹم تھوڑی ہے، یہ لے لیا، یہ پسند ہے، یہ چھوڑ دیا، پورا پیکج ہے۔ نہیں، ہم بی بی زہرا کی ماننے والی کنیزیں ہیں، مجلسوں میں آئیں گے تو نقاب لگا کے آئیں گے، شادیوں میں جائیں گے تو میک اپ کر کے جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان ادھورا ہے۔ آپ نے یہاں پر بی بی زہرا کی عزت کی، وہاں نہیں کی۔ اور مومن مقام، مکان، جگہ، زمان بدلنے سے اہل بیت کی عزت پامال نہیں کیا کرتا ہے۔ جہاں جاتا ہے مومن ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، مومنوں کو چیک کرنا ہے تو امام باڑے میں نہ جاؤ، مسجدوں میں نہ جاؤ، بازاروں میں جاؤ۔ مومن بازار میں بھی مومن ہی ہوتا ہے، بازار میں بھی مومن، جہاں رہو وہاں مومن رہو، جہاں رہو وہاں مومن رہو۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ حکمتوں والا ہے، عزیز ہے۔ یہ وہ مومن کی ترسیم ہے جو قرآن مجید نے پیش کی۔ 5 صفتیں۔ ہم لوگ مجلسوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، شاید ہم میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جو کم سے کم شب جمعہ میں زیارت وارثہ نہ پڑھتا ہو۔ ہم زیارت وارثہ، ہم دیکھیں 5 صفتیں اس آیت میں، 5 صفتیں زیارت وارثہ میں بھی ہم یاد کرتے ہیں امام حسین کی۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی۔ وآتیت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کی۔ وامرت بالمعروف، امر بالمعروف کیا۔ ونہیت عن 4 صفتیں ہو گئیں۔ واطعت اللہ ورسولہ، بالکل جو قرآن میں ہے وہی زیارت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ یہ گواہی ہماری گواہی دینے سے ان کی اطاعت مستند نہیں ہوتی، ہم گواہی اس لیے دیتے ہیں کہ مولا جیسے یہ کام آپ نے کیا ہے ویسے ہی انہی لوگوں میں ہمیں بھی قرار دے دیجئے، تاکہ ہم بھی آپ کے چاہنے والے مومن ہو جائیں، چاہنے والے مومن ہو جائیں، ہم بھی آپ کے چاہنے والے مومن ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ فالو کرنے والا، فالو کرنے والا، اور جو اہل بیت سے قریب ہوتا ہے، جو اہل بیت سے قریب ہوتا ہے، یقین جانیے ممکن نہیں ہے کہ انسان اہل بیت سے قریب بھی ہو اور اس کے دل میں کوئی تزلزل ہو۔ امکان نہیں ہے اس بات کا، امکان نہیں ہے۔ کوئی تزلزل کبھی مومن کے سینے میں ہوتا ہی نہیں، وہ یقین کے عالم میں ہوتا ہے، وہ اپنے قول و عمل میں یکساں ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے۔ ورنہ ایک پوری عمر زبیر نے گزاری ہے علی کی محبت میں، ایک پوری عمر گزاری ہے، اور آخر میں علی کے سامنے آ گیا۔ پوری عمر گزارنے کے بعد قول و عمل میں یکسانیت نہیں رہی۔ میں آپ کو اگر وہ منظر یاد دلاؤں مدینے کا کہ جہاں پر بی بی زہرا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کیا گیا،
جہاں آپ کے گھر پہ حملہ کیا گیا اور ریسما ڈالی گئی مولائے کائنات کی گردن میں، اور اس وقت جب آپ کو باہر لے کر جایا جانے لگا، جس نے سب سے پہلے اپوز کیا تھا وہ زبیر تھا. سب سے پہلے اپوز کرنے والا زبیر تھا. پیچھے سے کسی نے پتھر مارا، وہیں گر گیا. سب سے پہلے علی کی حمایت کا اعلان کرنے والا زبیر تھا. کیا انجام ہوا؟ رسول کہتے ہیں القاتل والمقتول کلاہما فی النار. کیا انجام ہوا؟ ہوش آیا تو دیکھا علی کو کشا کشا لے کر جا رہے ہیں. قریب گیا، یا علی کیا حکم ہے؟ کہا کوئی حکم نہیں ہے، جتنے میرے چاہنے والے کر سر مڈا کر مسجد میں چلے آئے. جو 4-5 لوگ آئے تھے ان میں ایک زبیر تھا. تاریخ پڑھیے، 4-5 لوگ جو آئے تھے ان میں ایک زبیر تھا. کیا انجام ہوا؟ کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا ایمان کہ ایک جنگ میں علی کے مقابلے میں چلا آیا؟ یہی زبیر جو علی کی نصرت میں ہر جگہ آگے آگے رہتا تھا، علی کے مقابلے میں چلا آیا. کہاں چلا گیا ایمان؟ ایمان لانا اور ہوتا ہے، ایمان پہ باقی رہنا اور ہوتا ہے. ایمان پہ باقی رہنا اور ہوتا ہے. انجام انجام انجام. روزانہ لوگ یہ منظر دیکھتے تھے، روزانہ جو ہر دن رسول کے پیچھے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے چلتے تھے نا، وہ روز یہ منظر دیکھتے تھے کہ رسول مسجد سے نکل کر کسی دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے. السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر ہمارا سلام. ایک دروازے پر سلام کر کے رسول گزرتے تھے. لوگ یہ روز منظر دیکھتے تھے. کسی نے تصور تک نہیں کیا تھا، کسی نے تصور تک نہیں کیا تھا کہ جس دروازے پر کھڑے ہو کر رسول سلام کریں، اسی دروازے پر ان کے چاہنے والے، رسول کے چاہنے والے. کسی ذاکر نے لندن میں ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر ہم کربلا کی طرح فاطمیہ منانے لگتے تو جیسے کربلا کی یاد نے یزید کے چہرے کو آشکار کر دیا، ویسے ہی فاطمیہ کی یاد نے فاطمہ کے قاتل کے چہروں کو آشکار کر دیا ہوتا. اگر ہم اس طریقے سے یاد کرتے رہتے تو فاطمہ کے قاتل کے چہروں کو آشکار. اہل بیت کی مصیبتوں کا آغاز فاطمیہ سے ہوتا ہے. اہل بیت کی مصیبتوں کی انتہا کربلا ہے. ہمارے عزا یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، انہی ایام سے ہمارے ایام عزا شروع ہو جاتے ہیں. رسول خدا کا آخری وقت ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ باپ کی لاش کے لیے بیٹی زینت ہوتی ہے. شاید سب سے زیادہ رنج اور سب سے زیادہ ملال اگر کسی کو ہوتا ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے. رسول خدا کا آخری وقت ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ بیٹھی رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں. علی بھی سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، بے پناہ گریہ کر رہی ہیں. اچانک رسول خدا نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے اپنی جانب بلایا جناب فاطمہ کو. جیسے ہی بلایا، کان میں کچھ کہا. زار و قطار گریہ کرنے والی زہرا جب واپس آ کر بیٹھی تو چہرے پر ایک مسرت تھی. اب چہرے پہ خوشی کے آثار ہو گئے. علی حیران ہو گئے، فاطمہ آخر رسول خدا نے ایسا کیا کہہ دیا؟ کہا اے علی، یہ راز کی بات ہے کہ میرے بابا نے مجھ سے کیا کہا ہے کہ میری روتی ہوئی آنکھیں اب ہنس رہی ہیں. یہ ایک راز کی بات ہے. کہا فاطمہ بتاؤ ایسا کیا کہا ہے؟ کہا علی، میرے بابا نے کچھ نہیں کہا. میرے بابا نے صرف اتنا کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، اس خاندان سے سب سے پہلی فرد جو مجھ سے ملنے والی ہے وہ تم ہو. سب سے پہلی فرد. اللہ اکبر. بابا کے جانے کا غم بھول گئی، اپنے آنے کی خوشی ایسی ہو گئی. اپنے آنے کی خوشی ایسی ہو گئی کہ بابا کے جانے کا غم بھول گئی کہ میں بابا سے سب سے پہلے ملنے والی. اللہ اکبر. اگر آپ تصور کریں تو 75 دن رسول کی رحلت کے بعد 2-2.5 مہینے نہیں گزارے گئے اس بی بی سے.
اللہ اکبر. ہم کربلا کو مصیبتوں کا پہاڑ سمجھتے ہیں، حسین پر نازل ہونے والی مصیبتوں کے لیے کہتے ہیں بے پناہ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں. اس حسین کی ماں نے نوحہ پڑھا ہے، سبت علیہ مصائب اللونہ سبت علی الایام سرنا لیالیا. مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دن پہ پڑتی تو رات میں تبدیل ہوئی. اللہ پر کون سی مصیبتیں تھیں، کون سی مصیبتیں تھیں، کون سی؟ دیکھیے میں صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. مصیبت بیان مصیبت ہے، بیان مصیبت ہے، اتنا آسان نہیں ہے. صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. کون سی مصیبت تھی اتنی بڑی کہ بی بی یہ کہہ رہی کہ ایسی مصیبت پڑی، خدا کی قسم فاطمہ کا دل صرف اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں تڑپتا، فاطمہ کا دل تو علی کے لیے تڑپتا ہے نا. فاطمہ اگر گریہ کرتی ہیں تو علی کی مصیبتوں پر. دیکھو ایک مصیبت علی پہ ایسی نازل ہوئی ہے نا کہ کربلا میں حسین پر بھی نازل نہیں ہوئی تھی. ایک ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے انہی ایام میں فاطمیہ، انہی ایام میں ایک ایسی مصیبت نازل. کون سی مصیبت؟ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، روایت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جس وقت امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں نا تو قتل کرنے والے حسین کے قریب نہیں جا رہے تھے. کیوں؟ ڈر تھا کہ کہیں ابھی جان نہ ہو. سر کاٹنے والے حسین کے قریب نہیں جا رہے تھے کہ فرزند علی ہے، اگر اس وقت زندہ ہوا تو پلٹ کر حملہ کر دے گا. تو لوگوں کو یہ دیکھنا تھا کہ حسین زندہ ہیں یا اس دنیا سے گزر گئے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے تو پھر ایسا کرو خیموں پہ حملہ کرو. اللہ اکبر. پھر ایسا کرو خیموں پہ حملہ کرو. اگر خیموں پہ حملہ ہوگا تو حسین کی غیرت گوارا نہیں کرے گی. اللہ، خیموں پر اگر حملہ ہوگا، بیویوں پر اگر حملہ ہوگا تو حسین کی غیرت گوارا نہیں کرے گی. جیسے ہی ظالم خیموں کی طرف بڑھے ہیں ایک مرتبہ امام حسین کی آواز آتی ہے اور وہ تاریخی جملہ حسین ارشاد فرماتے ہیں، اے بے دینو، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں کم سے کم میرے خاندان عصمت و طہارت کے خیموں کی طرف مت بڑھو. بس یہ کہنا تھا کہ وہ واپس چلے گئے. میں کہوں گا اے حسین آپ بڑے خوش قسمت تھے، آپ کی زندگی میں آپ کی بیویوں کی خیموں کی طرف نہیں گیا کوئی، مگر ہائے رے علی کی مصیبت، علی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دروازے میں آگ لگا دی گئی، ظالم درانہ گھر کے اندر داخل ہو گئے اور ایک ایسی مصیبت نازل ہو گئی کہ فاطمہ علی کو آواز بھی نہیں دے سکتی. آواز دیتی ہے فضا جلدی آؤ میرا محسن رخصت ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بار خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود ان مجالس کا اہتمام کرنے میں جتنے بھی افراد شریک ہیں، بالخصوص ہمارے بانی مجلس اور جو شخص جس طریقے سے اپنی سعی کر رہا ہے ان مجلسوں کو منعقد کرنے کے لیے، پالنے والے، ہماری تمام سعی و کوشش کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہماری عمر کا جتنا حصہ گزر چکا ہے اور اس حصے میں جانے انجانے میں جتنے بھی گناہان کبیرہ و صغیرہ ہم سے سرزد ہو گئے ہوں، معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین فہمی کا شعور بیدار فرما. معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع عظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما. معبود بحق محمد
و آل محمد، فرزند فاطمہ سلطان زماں حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے حقیقی آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت